اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، میں اپنی جانب سے آپ تمام کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس عید میلاد کی تقریب کے ذریعے آپ تمام سے ملاقات کرنے کا جو مجھے موقع ملا، اس کے لیے آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور آپ تمام کا ممنون و مشکور اس لیے بھی ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس عید میلاد کی تقریب میں شرکت کی۔ میں صرف چند باتیں کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ضرور کہوں گا، مجلس اتحاد المسلمین کے قدیم جانثاروں کو، جنہیں سالار محترم کے ساتھ کرنے کا موقع ملا، آج دیکھ کر بڑی مسرت و خوشی ہو رہی ہے، اور کئی چہرے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے بھی کام کیا، مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے نئی جماعت نہیں، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کو آج جو بھی پہچان ملی، جو بھی طاقت ملی، جو بھی وابستگی عوام کی مل رہی ہے، اس میں نہ صرف آپ کا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ احیاء مجلس سے لے کر یہاں کئی نوجوان ہیں، کئی لوگ ہماری عمر کے بھی ہیں تو کئی لوگ مجھ سے بڑے بھی ہیں، نوجوان ہیں تو دوسری یا تیسری پیڑھی ہے جو مجلس سے وابستہ ہے، بڑے بزرگ بھی ہیں تو ان کی بھی دوسری پیڑھی ہے، تو یہ کارواں بنتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ اس میں ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بڑوں کا بڑا رول رہا ہے کہ انہوں نے اس جماعت کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے فخر ملت علیہ رحمہ کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر کام کیا، تو سالار ملت علیہ رحمہ کا ساتھ دیا، ان کی آواز پر لبیک کہا۔ جماعت یوں ہی آج اس مقام پر نہیں کھڑی ہے، بڑے ہی نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی، آزمائش سے گزرتی ہوئی، مصائب و مشکلات کے حالات کو طے کرتی ہوئی جماعت آج اس مقام تک پہنچی ہے۔ لیکن ایک دور وہ بھی تھا جبکہ جماعت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں تھا، دارالسلام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ویسے اس دور میں ہمارے اسلاف نے فخر ملت کا ساتھ دیا، سالار کا ساتھ دیا، اور آج مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء کے وقت جو بات کہی کہ ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے،
تو لوگوں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی اور برسا برس تک مخالف کرتے رہے، لیکن آج سارے ہندوستان میں اس بات کی تڑپ ہے، اس بات کی خواہش ہے، اور اس بات کے لیے کئی تنظیم کے سرگرم لوگ جستجو کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی بھی ایک تنظیم ہو، اس کی سیاسی وابستگی ہو اور اس کی اپنی آواز ہو۔ تو آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم کو اور آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ آج سوائے حیدرآباد کے یا سابقہ ریاست حیدرآباد کہوں گا میں، جس کا حصہ لگتا ہے مہاراشٹر اور کرناٹک میں بھی، اور کیرلا، کچھ آسام کا حصہ، اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ ہماری آواز کہاں ہے؟ ہمارے اوپر ہونے والی ناانصافی پر آواز اٹھانے والی کون سی آواز ہے؟ کتنے تنظیمیں ہیں؟ کتنی جماعتیں ہیں؟ اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے مسائل کے لیے، ہماری حق تلفی پر، ہماری ناانصافی پر اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ آواز مجلس اتحاد المسلمین کی ہے، اور آج اسی آواز کو دبانے کی، کچلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ہم کو آپس میں منظم ہوتے ہوئے، متحد ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ جیسے تیسے بھی ہو، میری نسل ہو، میری عمر کے لوگ ہوں یا مجھ سے بڑے لوگ ہوں، ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی، گزر گئی، ہم کو فکر کرنا ہے تو آنے والی نسل کی فکر کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم آنے والی نسل کو وہ دیں گے جو ہم کو ملا۔ اب جس عمر کی منزل میں میں کھڑا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے تو فخر ملت علیہ رحمہ اور ان کے ساتھیوں نے، اور فخر ملت علیہ رحمہ کے ساتھ رہنے والی عوام نے، اور سالار ملت علیہ رحمہ اور ان کے ساتھیوں نے، اور ان کی آواز پر ان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر آگے بڑھنے والی اس وقت کی عوام نے تو ہم کو تو بڑے آرام کے دن دیے، ہم کو تو مصیبتیں سے دور رکھا، اور ہم کو یہ بنی بنائی سجی سجائی مجلس تحفے میں دی۔ لیکن ہم کو، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آنے والی نسل کو اس سے زیادہ سجی سجائی مضبوط مستحکم جماعت ہاتھ میں حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ عالم اسلام کی صورتحال ہو یا پھر ہمارے ملک کے مسلمانوں کے حالات ہو، یہ آپ کے سامنے ہیں کہ آج فلسطین کے کیا حالات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ برما میں روہنگیا مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ افریقہ میں، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آج ہم کو اور آپ کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وسائل ہیں، ممالک ہیں، تعداد زیادہ ہے، اور پھر کیا بات ہے کہ ہم مسائل کا شکار ہیں، تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہی دکھائی دے گی کہ ہم میں اتحاد نہیں، ہم میں اتحاد نہیں۔ اور اتحاد کے علاوہ بڑی معذرت کے ساتھ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کہوں گا کہ ہم آج ہمارے زندگیوں میں اور ہمارے نفس پر، نفسیات پر انا غالب آ گئی۔ ہر کسی کو اپنی انا کی پڑی ہے، اپنے بڑے ہونے کی پڑی ہے، اور جب کسی قوم یا کسی فرد
انا میں گرفتار ہو جاتا ہے، انا اس پر غالب آ جاتی ہے، تو اس کا زوال یقینی ہے اور اس کی ناکامی بھی یقینی ہے۔ آج یہی ہے، ہر کسی کو اس بات کا انا ہے کہ میں بڑا، میری بات صحیح، مجھے سننا ہے۔ میں نے بڑوں کو یہ سنتے ہوئے سنا تھا، انا مطلب فنا، انا آ گئی تو وہ انسان فنا ہو جائے گا۔ تو آج ہم کو اور آپ کو اس عید میلاد کے پیغام کو سمجھنا ہے، اور اس عید میلاد کا پیغام یہی ہے کہ جو عبادتوں کا اہتمام ہم نے رمضان میں کیا، بعد رمضان بھی ہم کو اللہ کے گھر کو اپنے سجدوں سے اسی طریقے سے سجانا ہے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں سجایا تھا۔ ہم کو بعد رمضان بھی تلاوت قرآن کو جاری رکھنا ہے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں کیا تھا۔ ہم کو بعد رمضان بھی وہ مدد ہم نے مستحقین کی، غریبوں کی تھی، اس کو جاری و ساری کر رکھنا ہے۔ عبادتوں کا سلسلہ بعد رمضان بھی ہم کو رکھنا ہوگا، اور ہم کو اور آپ کو مل کر ایک دوسرے کی فکر کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی پرواہ کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ خدمت خلق اور پھر اس کے بعد ضرورت مند کی مدد، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ، کسی بیوہ کی مدد، مظلوم کی مدد، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور آج اگر ہم مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہیں، تو میں ان سب سے بھی یہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس منصب کے ذریعے، اس مقام کے ذریعے، اس طاقت کے ذریعے ہم کو موقع دے رہا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں۔ ہم کو خدمت کرنا ہے۔ حکم ہے کہ دولت ہے تو کچھ حصہ ضرورت مندوں، غریبوں کے لیے نکال دو۔ اگر دولت نہیں ہے تو زندگی کا کچھ وقت، کچھ حصہ نکال دو ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کے لیے۔ اگر دولت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، تو حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے تو اس عہدے کے استعمال کے ذریعے اگر تم کسی کی مدد کر سکتے ہو تو وہ بھی کر دو۔ تو اس سے اچھا مقام کیا ہوگا کہ اللہ نے آج آپ کو، ہم کو ایک منصب پر فائز کیا جس کے ذریعے ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کو پہنچا سکتے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے نہیں ہیں۔ انا غالب آ گئی تو انفرادیت بھی غالب آ گئی۔ انفرادیت کا مطلب کیا؟ کہ ہر کسی کو اتنی انفرادیت غالب آ گئی کہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں بس صرف یہی سوال ہے کہ میرا کیا فائدہ، میرا کیا ہونے والا ہے، مجھ کو کیا ملنے والا ہے، میرا کیا، مجھ کو کیا، میرا کیا۔ انفرادیت سے قوموں کے مقدر کو سنوارا نہیں جا سکتا۔ جب تک اجتماعیت زندہ نہیں ہوگی، قوم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آج میں بڑی معذرت کے ساتھ، اجازت کے ساتھ کہوں گا، فخر ملت سالار ملت کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے تو صرف ملت کے بارے میں، جماعت کے بارے میں اور اجتماعیت کی فکر کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں ہیں، آج بھی اجتماعیت کی فکر کرنے والے ہیں،
کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ہم کو دیکھا بھی نہیں، ہم سے ملاقات بھی نہیں کی، ہم سے کوئی تبادلہ خیال بھی نہیں کیا، ہم سے بات چیت بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی ہمارے لیے اٹھتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے جا کر اور بھی ڈالتے ہیں، کبھی کام تک نہیں لیا ہم سے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ آج میں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے زندگیوں میں تبدیلی کو نہیں لائیں گے تو پھر ہم پچھڑتے جائیں گے، پیچھے ہوتے جائیں گے۔ آج ہم کو اور آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہے کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں۔ میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں اور مجھے سیدھی بات کرنے کے لیے کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی یا شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں کہ سیدھا سیدھا کھڑا کہہ دیتا ہے۔ آج بھی میں کہوں گا، یہاں کھڑے ہو کے معذرت کے ساتھ حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج ضرور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملی، بہادر پورے سے ملی، نام پلی سے ملی، یاقوت پورے سے ملی، ملک پیٹ سے ملی، کاروان سے ملی، چار مینار سے ملی، چندرائن گٹے سے ملی۔ کامیابی ضرور ملی، اور اللہ نے کامیابی کے ذریعے یہ بات کو بتایا کہ ہاں میں تم سے راضی ہوں، لیکن اس کامیابی کے پیچھے ایک پیغام تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ کے درمیان میں بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیغام یہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ راضی ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ سنبھل جاؤ، تم کو اور کام کرنا ہے، تم کو اور احتیاط برتنا ہے، تم کو اور خدمت کرنی ہے، تم کو اور عوام کے درمیان میں جانا ہے، تم کو اپنے غلطیوں کو ڈھونڈنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اپنی کمزوریوں کو، غلطیوں کو دور کرتے ہوئے جو دل دور ہے ان کو قریب لانا ہے۔ اس بات کا احساس ہے مجھے، اس بات کا مجھے احساس ہے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سب کچھ کیا یا سب کچھ صحیح کیا۔ اکبر الدین اویسی تو غلطیوں کا پہاڑ ہے، غلطیوں کا پہاڑ ہے، لیکن ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے تیار بھی ہے، اور انہی غلطیوں کو، انہی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں، بزرگوں کی رہنمائی و رہبری چاہتا ہوں، تو نوجوانوں کی بے باکی اور ان کی ہمت چاہتا ہوں کہ آؤ آپ اور ہم مل کر اس کمزوری کو دور کریں گے، غلطیوں کو ختم کریں گے، اور آگے بڑھ کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط، منظم اور مستحکم کریں گے۔ اس بات پہ ہم، اس چیز پر آپ کو اور ہم کو سوچ کر ایک لاہ عمل تیار کر کر آگے بڑھنا ہوگا، اور اس بات کو بھی قبول کرنے سے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ حالیہ اسمبلی الیکشن ہو یا اس سے پہلے کے الیکشن ہو، میں نے وقت نہیں دیا، بہادر پورے میں وقت نہیں دیا۔ ہاں مجھے احساس ہے، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ مجبوریاں یہی ہیں کہ سب سے بڑی مجبوری اگر کچھ ہے تو میرے صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی، کہ لوگوں نے مجھے وقت سے پہلے ضعیف بنا دیا، کمزور کر دیا۔ اس جوش، اس ولولے کو دبانے کے لیے میرے جسم کو چھنی کر دیا۔ ابھی بھی معذرت خواہ ہوں، تاخیر ہوئی آنے کے لیے، تو دواخانے میں تھوڑی دیر ہو گئی،
टेस्ट थे मेरे, तबीयत एकदम खराब हुई, फिर भी आप लोगों को वक्त दिया था, इसलिए वहां से उठकर सीधे आपके दरमियान में आया हूं। मगर ये बात जरूर कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे छोटा और सबसे आखिर में बैठने वाला सिपाही हूं मैं मजलिस का कायद नहीं, मजलिस का लीडर नहीं, मैं आपके जैसा मजलिस का वर्कर हो, कारकुन हो, जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम के सीढ़ियों पर बैठकर, सालार के खदमों में बैठकर, यहां बैठे बुजुर्गों की दुआओं के जरिए कुछ खिदमत करने का जज्बा हासिल किया। अरे आज आपको, हमको इस बात पर फख्र व नाज करना है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं। आज मैं देखता हूं, मौजरत के साथ कहूंगा, एमएलएज हो, कॉरपोरेटर्स हो या कोई दूसरे ओहदे के हैं, मैं देखता हूं कि एक फरियादी फरियाद लेकर आता है तो बड़े ही गर्म अंदाज में हम गुफ्तगू करते हैं। मुझे देखकर खराब भी दिखता है, जरूरतमंद जरूरत के लिए आता है। मुझे याद है दारुस्सलाम में एक दिन मैं बैठा था, एमएलए भी नहीं था, सालार भी थे, तो उसके बाद लोग आ रहे थे, मिल रहे थे मुझसे, हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी। जब मिलते 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 थोड़ी छिड़छिड़ाहट आ गई तो मैंने गुस्से में कहा, तो सालार ऐसा मुस्कुराए और बोलने लगे, क्या क्या बात है, आप क्यों गुस्से में हैं? मैंने कहा, बाबा इतने लोगों से मिला हूं, फिर आ रहे हैं। तो मुझसे कहा, अरे ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने सैकड़ों अरबों खरबों बंदों में से तुमको मुंतखब किया, और मैं भी बैठा हूं, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में तुमसे मुलाकात के लिए ख्याल डाला, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका शुक्र अदा करो। इस पे छिड़छिड़ाओ नहीं कहा, इस पे तो खुश हो। मैंने कहा, बाबा इतने लोग, तो बोलने लगे, याद रखो कामयाब लीडर की निशानी है कि उसके अतराफ अवाम रहती है, नाकाम लीडर की निशानी है कि वो तन्हा रहता है। नारे तकबीर, अकबरुद्दीन अवैसी। मैं वो सालार का सिखाया हुआ सबक पहुंचाता हूं अपने कारकुनों तक, अपने एमएलए तक, अपने कॉरपोरेटर साहिबान तक, कि आवाम के आने पर छिड़छिड़ाओ नहीं, आवाम के आने पर खुश हो। काम नहीं कर सकते तो न करो, उसकी फरियाद को सुन लो, उसकी तकलीफ को सुन लो, उसकी आधी तकलीफ आपके और हमारे सुनने से दूर हो जाती है। लेकिन आज मैंने कहा ना, अना, और अंग्रेजी में कहते हैं इंटॉलरेंस, मतलब ये सब्र ही नहीं है। अरे रमजान में जैसा सब्र हमने किया भूख से, रमजान में जैसा हमने सब्र किया प्यास से, रमजान में हमने जैसे मुख्तलिफ चीजों से सब्र किया कि नहीं, कोई छेड़ रहा भी है तो सब्र करते हैं, कोई हमको चुप वरगला रहा है तो भी सब्र करते हैं, क्यों? मेरा रोजा खराब ना हो जाए। अरे ऐसा ही सब्र अवामी जिंदगी में भी होना चाहिए। सब्र नहीं तो फिर वो कामयाब नहीं। और अगर मैं जो जो भी बातें कह रहा हूं, दायरे इस्लाम, दायरे दीन की बात कह रहा हूं, दीन से बाहर या इस्लाम की बाहर की बात नहीं कह रहा हूं। आज अगर हमारी कमजोरी है, अगर दूरी है, मैं देखता हूं, कई लोगों को देखता हूं, साहबा कराम को रसूलुल्लाह ने क्या कहा था?
کہ اپنوں سے نرمی اختیار کرو، غیروں سے سختی. لیکن یہاں الٹا ہو گیا ہے، اپنوں سے سختی ہے، غیروں سے نرمی ہو گئی. میں تو اپنوں کا تھا، اپنوں کا ہی ہوں، اپنوں کا ہی رہوں گا، اپنوں سے نرم ہی رہوں گا. اکبر الدین اویسی، اپنوں سے نرم بنو، اپنوں سے نرم بنو. دولت دولت، ارے میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کس کا اقتدار رہا، کس کی دولت رہی، کس کی شان رہی، کس کی شوکت رہی. یہاں بزرگ بیٹھے ہیں. دنیا کے امیر ترین انسان کا نام نظام دکن تھا. کیا ہوا آج؟ کئی تخت پہ بیٹھنے والے لوگوں کا نہ آج تخت رہا، نہ تاج رہا، نہ دولت رہی. اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ اس دنیا سے جائے گی تو یاد رکھ لو وہ آپ کے اعمال جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھ لو، عوام کے دل کو جیت لے سکتے ہیں. میرے حلقے میں پہلے سے زیادہ ہر الیکشن میں میرے ووٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، میں یہاں کہوں گا، بہت جگہوں پہ روڈ خراب رہتی ہے، بہت جگہوں پہ موری بہتے رہتی ہے، بہت جگہوں پہ پانی کا مسئلہ ہے. میں بھی جاتا ہوں، کہیں پہ موری بہ رہی ہے، کہیں پہ روڈ خراب ہے، تو میں جاتا ہوں وہاں پہ. لوگ آتے ہیں، اکبر صاحب ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، 5-10 منٹ تک بول لیتے ہیں. میں ان کو بولنے دیتا ہوں، اس کے بعد کہتا ہوں انشاءاللہ ضرور اس کو کرواؤں گا، میرا وعدہ ہے، آپ مطمئن رہیے. جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا کہ کل ہو جائے گا، لیکن جلد از جلد کراؤں گا. اس کو وقت لگے گا، ایسٹیمیٹ بنانا پڑے گا، منظوری، پھر ٹینڈر، پھر گتےدار. انشاءاللہ میں کراؤں گا، آپ مطمئن رہیے. مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا، مجھے دیکھ کر بھی بڑا ہی افسوس و تکلیف ہو رہی ہے. میں ضرور انشاءاللہ اس کو حل کرواؤں. یہ 4 لفظ کافی ہے. 6 مہینے تک وہ محلے والے بہتی ہوئی موہری پہ اچک کر چلے جائیں گے، لیکن اپنے ایم ایل اے سے، اپنے نمائندے سے خوش رہتے ہیں کہ کم از کم انہوں نے مجھے سنا اور سن کر جواب تو دیا. یہ چیز ہونی چاہیے. اب آج میں یہاں پر آیا، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنوں کی اگر کچھ دوری ہے تو وہ دوری کو ناراضگی نہ سمجھو، اس دوری کو ہمارے مخالف ہے نہ سمجھو. وہ دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے قریب پہنچنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے وہ دوریاں ہیں. اور آج بھی میں آنے کے بعد چھوٹی سی چیز ہے، صرف میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سارے لوگوں سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی اور مصافحہ کیا، ان کی خیریت دریافت کی. تو خیریت دریافت کرنے پر، مصافحہ کرنے پر مجھے یقین ہے کہ کئی چہروں پر مسکراہٹ آئی اور کئی دلوں کو تسکین ہوئی کہ ہم نے اکبر اویسی سے ملاقات کی. اکبر اویسی، اکبر اویسی. مجھے اس بات کا احساس اس لیے ہے کہ میرا دن بیماری میں گزرتا ہے، میری رات درد شکم کے کرب میں گزرتی ہے، اور اللہ کا کوئی ایک بندہ جب پوچھ لیتا ہے اکبر صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو پورا درد، پوری تکلیف دور ہو جاتی ہے دریافت کرنے والے کی محبت اور پوچھنے پر. اس کا احساس ہے مجھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو افسوس، دنیا کے منصب پر فائز ہونے والے بڑے بڑے لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں
کہ اپنی عوام اور اپنے جانثار اپنی محبت کرنے والوں سے شفقت کے ساتھ آنکھ بھری نظروں سے ان کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر ہاتھ ملا لیں اور ان کی خیریت دریافت کر لیں۔ ارے مومن کو کچھ نہیں چاہیے، مومن محبت کا دیوانہ ہوتا ہے۔ بس دو نظر محبت کی کافی ہیں ہم مسلمانوں کو۔ تکلیف ہے تو جی لیں گے، تکلیف میں مصیبت ہے تو جی لیں گے۔ بس ہم کو کیا چاہیے؟ ہم جس کو اپنا مانتے ہیں اس کی صرف نظر ہم کو چاہیے، ہم کو اس کی شفقت چاہیے، ہم کو صرف اس کی محبت چاہیے، ہم کو صرف 2 منٹ ہماری خیریت دریافت کرنے کی فرصت چاہیے۔ یہ چیزیں جس کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر یہ چیز کو نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھو، جس تیزی سے انسان آگے بڑھتا ہے اسی تیزی سے ہی وعلیکم السلام آئیے 1 منٹ چھوڑ دو ان کو، آ جانا، آ جاؤ نہیں چھوڑ دو، نہیں ادھر آ جاؤ۔ اب میری بات سنتے آپ سنتے نا، 2 منٹ اپنا یہ ہو جانے دے جب تک خاموش۔ آپ میری فریاد سننا، آپ سن کے جاتا ہوں، بیٹھ آپ خاموش بیٹھ جاؤ، میں سن کے جاؤں بس۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا، یہ دیکھو اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ایک فرشتہ بن کر آیا ہے، سمجھداروں کو پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ دیکھو اللہ کس کس سے کام لیتا ہے۔ الحمدللہ میں ضرور ان سے سنوں گا، ان کی بات کو سمجھوں گا، جو بھی مدد ہوتی ہے ان کو کروں گا، پہلے یہ ختم کر لے کے آپ سے کروں۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم کو صرف صبر چاہیے، صبر چاہیے، اور اگر صبر ہوگا، سننے کا مادہ ہوگا، برداشت ہوگی، تو ضرور ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج اگر کسی چیز کا فقدان ہے تو کیا ہے؟ بس مجھے اعزاز مل گیا، مجھے رتبہ مل گیا، مجھے منصب مل گیا، تو میں سنوں گا نہیں، میں صرف سناؤں گا۔ آج اکبر الدین اویسی سننے نہیں آیا، سنانے نہیں آیا ہے، میں سننے آیا ہوں، سمجھنے آیا ہوں، جاننے آیا ہوں، پہچاننے آیا ہوں، اپنوں کو جو دور ہے ان کو خرید کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ خدا را بڑی محنتوں سے، بڑی کوششوں سے، بڑی کاوشوں سے اس جماعت کو ہم نے بنایا ہے۔ اس جماعت کو قائم و دائم رکھنا۔ آج حالات کیا ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں حجاب کے نام پر تعلیم سے محروم، تو کہیں بیف پہ نام پر بازاروں میں لوچ لیا جاتا ہے، تو کہیں داڑھی کے نام پر یا چہرے پہ ٹوپی ہونے کے نام پر گولی مار دی جاتی ہے، یا تو پھر ہمارے مساجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ارے آج جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، ایسی ان آزمائش میں ہمارا اولین اگر کوئی فرض ہے، ذمہ داری ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مستحکم کریں، اپنی جماعت کو مضبوط کریں۔ اور اگر جماعت کمزور تو آپ اور ہم بھی کمزور۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی طاقتور ہے، ارے میں کہاں کا طاقتور، میں تو کمزوروں کا کمزور ہوں، کھانا نہیں کھا سکتا۔ ارے میری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ سو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ میرے پاس جو بھی طاقت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، اور یہ آواز جب اٹھتی ہے تو اغیار
ہل جاتا ہے، مچل جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا اتحاد میرے ساتھ ہے، آپ کی دعا میرے ساتھ ہے، آپ کا یقین میرے ساتھ ہے، آپ کی ہمت میرے ساتھ ہے۔ زندہ باد، آپ کی ہمت، آپ کی دعائیں، آپ کا تعاون، آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ، یہ ہماری ہمت بنتا ہے۔ اگر آپ نہیں، آپ کی وابستگی نہیں، تو میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا؟ ہم کچھ نہیں۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین پر لوگ تنقید کرتے ہیں، مجلس پر الزام لگاتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے مجلس کر رہی ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، امیری غریبی ایک نظام ہے۔ آج کا امیر کل کا غریب، کل کا غریب پرسوں کا رئیس، پرسوں کا رئیس اس کے بعد کا غریب، یہ نظام ہے قدرت کا۔ لیکن ہم کو ان غریبوں کی مدد کرنی، کیسے کر سکتے ہیں؟ کرنی۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی۔ دارالسلام 70 کے دہے میں ملا، اور 70 سے لے کر آج تک ہم دیکھیں گے تو آپ ہی کی دعائیں، آپ ہی کی محنتیں، آپ ہی کی کوشش، آپ ہی کی وابستگی کے آج مجلس اتحاد المسلمین کے کروڑوں روپے کے اثاثے ہیں۔ دارالسلام ہیں، انجینئرنگ کالج، ایم بی اے کالج، ایم سی اے کالج، آرکیٹیکچر کالج، فارمیسی کالج، فزیوتھراپی کالج، نرسنگ کالج، میڈیکل کالج، یہ سارے اثاثے کس کے ہیں؟ کیا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ جائیں گے تو صرف اور صرف ملت کے ہیں، کسی اولاد کے نہیں ہیں، اور میرے مترکہ میں نہیں جائیں گے۔ یہ قوم کے اثاثے ہیں، اور ان اثاثوں کو آپ نے بنایا، اور ہم نے آپ کے دعاؤں کے ذریعے، آپ کے تعاون کے ذریعے، آپ کی رہنمائی کے ذریعے ان اثاثوں کا نہ صرف ہم نے حفاظت کی بلکہ ان اثاثوں کو اور آگے بڑھایا۔ اسرا دواخانہ 10 برس پہلے کیا تھا، آج کیا ہے؟ اویسی ہاسپٹل کے کیمپس کو دیکھیے جا کر۔ آج ایک میگزین آئی، اس میں لکھا کہ انڈیا کے میڈیکل کیمپسز میں سے بیسٹ کیمپس ہے، ون آف دا بیسٹ کیمپس ہے وہ دکن میڈیکل کالج کا کیمپس۔ ایک کوشش ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، نہیں کرنا ہے۔ مجھے سالار کی وہ خواہش کو پورا کرنا ہے جو سالار کہتے تھے، مجھے بار بار کہتے تھے، میاں اسرا دواخانے کے جو ریٹس ہیں اس کو کم رکھنا، اسرا کے جو آپ اخراجات ہیں جس سے لوگوں سے جو آپ لیتے ہیں علاج کے لیے اس کو کم سے کم رکھنا۔ میں بار بار اپنی جوانی میں سالار سے بحث کرتا تھا کہ نہیں بابا مہنگائی آ گئی، نہیں کر سکتے، نہیں بابا کوئی فری کام نہیں کر رہا۔ تو سالار کہتے تھے یاد رکھ لو میاں، ایک وقت آئے گا عثمانیہ دواخانے کو یہ لوگ بند کر دیں گے یا اس کو گرا دیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسرا دواخانے غریبوں کے علاج کا ایک آخری مرکز امید ہے۔ اس دواخانے کو مہنگا نہیں بنانا، اس دواخانے کو غریبوں کے لیے رکھنا تاکہ غریب علاج کروا سکے۔ اور میں کہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر حیات دے گا تو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سالار کی خواہش کو پورا کر جاؤں گا، اسرا دواخانے کو فری کر کے جاؤں گا۔ یہ میری دل کی خواہش ہے۔ کام کرنا ہے، پہلے انفراسٹرکچر بنانا ہے، دوسرا اس کو کامیابی کے ساتھ چلانا ہے، تیسرا فری کرے تو وہ جو نقصان ہے اس کی پاجبائی کا انتظام کرنا ہے، وسائل بنانا ہے۔ الحمدللہ آج جنرل وارڈز فری، بیڈ چارجز زیرو، ڈاکٹر چارجز زیرو، نرسنگ چارجز زیرو، انویسٹیگیشن 50% کم، اور پھر جنرل وارڈ میں جو بھی پیشنٹ رہتا ہے
3 टाइम फ्री खाना उसको दिया जाता है असरा दवाखाने। और अब हम असरा हो या ओवैसी हो, जनरल वार्ड फ्री, डॉक्टर चार्जेस नहीं, नर्सिंग चार्जेस नहीं, कैटरैक्ट आंखों का ऑपरेशन फ्री, लेंस के साथ फ्री कैटरैक्ट का ऑपरेशन करते हैं वहां पे फ्री। फिर उसके बाद में 5 बरस में 25,000 आरोग्यश्री के पेशेंट्स को हमने असरा दवाखाने में ट्रीटमेंट दिया। 25,000। इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से आरोग्यश्री क्या है? लोग समझते हैं आरोग्यश्री है। मेरे भाई, ये आरोग्यश्री के एक एक बीमारी का, एक एक सर्जरी का, एक एक ट्रीटमेंट का जो पैकेज है, ये 2004 में 2007 में बनाया गया। उसके बाद से 1 पैसा इजाफा नहीं हुआ। कोई भी दवाखाना आरोग्यश्री के पेशेंट को नहीं ले रहा, क्योंकि एक इलाज पर अगर खर्चा 100 का आता है तो आरोग्यश्री से सिर्फ 50 रुपया मिलता है। नुकसान कहकर नहीं ले रहे हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरोग्यश्री के पेशेंट को रिफ्यूज नहीं कर रही है। मैंने हुक्म दे दिया है कि जो भी आरोग्यश्री है वो वापस नहीं जाएगा, उस गरीब का इलाज होगा। अगर वापस जाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये काम हो रहा है। असरा दवाखाने की माहाना की तनख्वाह, पूरे अखराजात, लाइट, पानी, लाइट का बिल 50 लाख के करीब आता है, पानी का बिल लाखों रुपये, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो करोड़ों रुपया, और पूरी तनख्वाह, पूरी माहाना तनख्वाह 4 साढ़े 4 करोड़ तक आती है, कभी 3.5। और दक्कन मेडिकल कॉलेज 4.5, ओवैसी हॉस्पिटल 3.5, ये तीनों को मिला के माहाना 12 करोड़ का सरफा है। आरोग्यश्री, पुरानी गवर्नमेंट गई, नई गवर्नमेंट आई, ना पुराने पैसे मिले ना ये पैसे मिले। 20 करोड़ रुपये आना है आरोग्यश्री के। तो बताओ कैसे चला रहे हैं? चला रहे हैं ना, बंद तो नहीं करे कि किसी की तनख्वाह देर से तो नहीं दिए, जैसा भी ये चला रहे हैं। फिर जनरल वार्ड फ्री चल रहा है, कैटरैक्ट फ्री चल रहा है, खतना का ऑपरेशन फ्री चल रहा है, और लेंस डल रहे हैं। अरे आप गौर करिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। और आज आपको खुशखबरी देता चलूं कि जुलाई के महीने में करीब 100 करोड़ के सरफे से ओवैसी हॉस्पिटल में हमने एक ब्लॉक बनाया है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी आएगा, जहां पर कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट का आगाज होगा। करीब 60 करोड़ रुपए का हमने जदीद आलात लिए हैं, ऐसे आलात लिए हैं कि हैदराबाद में बड़े से बड़े दवाखाने में नहीं है। पेट स्कैन लिए हम, गामा नाइफ लिए हैं, लीनियाक मशीन लिए हैं, और लंग्स के कैंसर के डिटेक्ट करने के मशीन्स लिए हैं। ऐसे मशीन लिए हैं कि कैंसर किस मुकाम पर है उस मुकाम पर पॉइंट आउट करता है, और उसके बाद वहां पर कीमो के जरिए उस कैंसर को मारने की कोशिश करता है। वैसे हालात हम लिए, जुलाई में उसका भी आगाज होगा। आज ये काम हो रहा है। और फिर सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट बनाया मैंने अपनी जाती सरफे से। पहला स्कूल नशेमन नगर, दूसरा स्कूल रियासत नगर, तीसरा स्कूल नरखी भूलबाग, चौथा स्कूल अंबरपेट, पांचवा स्कूल हाफिज बाबा नगर, छठवां स्कूल उमर कॉलोनी, सातवां स्कूल सलाला, आठवां स्कूल बल्लागोड़ा KG to PG कैंपस, नौवां
فخر ملت کیریئر اینڈ گائیڈنس کا مغل پورے میں، پھر اور ایک 10واں مراد محل تالاب کٹے میں، سالار ملت KG to PG کیمپس، کوئی بھی بلڈنگ 70,000 سے کم نہیں۔ بلہ گوڑا بیرسٹر فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس۔ آج آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ان اسکولوں میں 20,000 بچے ہیں۔ نیٹ کی کوچنگ فری، MSET کی کوچنگ فری، IELTS کی کوچنگ فری، ناٹا کی کوچنگ فری، LLB لاء کے انٹرنس کی کوچنگ فری، IELTS کی کوچنگ فری، GMAT کی کوچنگ فری، SAT کی کوچنگ فری، انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ فری، 10th کی کوچنگ فری، انجینئرنگ کے ٹیوشن فری، اور GST چھوٹا وہ بتا رہے ہیں، اکاؤنٹس کے ایگزام وہ فری، کمپیوٹر سکھا رہے ہیں وہ فری، اور فیشن ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں وہ فری، سوئنگ سکھا رہے ہیں فری، مہندی ڈیزائننگ فری، اسپوکن انگلش فری۔ ہر سال 12,000 ووکیشنل ٹریننگ میں بچے بچیاں کامیاب ہو کر جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ کے ساتھ۔ سینا پرونا سیکھنے والی مشین لے کے جاتی ہے، بیوٹی پارلر کا سیکھنے والی بیوٹیشن کا کٹ لے کر جاتی ہے، بچے پڑھ کر جا رہے ہیں۔ ارے آج کام ہو رہا ہے۔ ہم نے چندرائن گٹے میں ایک ایسا تعلیمی انقلاب پیدا کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 10 برس میں 100% تعلیم یافتہ رہے گا وہ حلقہ، یہ میرا خواب ہے۔ اللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور پھر لوگ بولیں گے اکبر صاحب چندرائن گٹے میں نہیں، یاقوت پورے میں بھی اسکول ہے ہمارے، چندرائن گٹے میں بھی ہے، چار مینار میں بھی ہے، انشاءاللہ تعالی بہادر پورے میں بھی ہمارا ایک اسکول آئے گا۔ اکبر اویسی، میں نے مبین صاحب سے کہا ہے کہ مبین صاحب زمین دلانا آپ کی ذمہ داری ہے، زمین دلائیے، بنانا میری ذمہ داری ہے، چلانا میری ذمہ داری ہے، قابل بنکا کے نکالنا میری ذمہ داری ہے۔ حبیب ملت، حبیب ملت، حبیب ملت۔ ارے یہ بہادر پورا تو وہ حلقہ ہے جس نے ہر دور میں خاندان اویس پر احسان کیا، اعتماد کیا، بھروسہ کیا۔ ہم آپ کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ میرے والد کا حلقہ ہے، میرے بھائی کا حلقہ ہے، یہ میرا بھی ہے۔ حسرت ہے، خواہش ہے کہ والد کبھی MLA تھے، بھائی کبھی MLA ہے۔ اگر صدر محترم سن رہے ہیں تو مجھے بھی ایک مرتبہ اس حلقے کا بنا دو تاکہ میں بھی اپنا نام لکھا دوں۔ اکبر اویسی، اکبر اویسی۔ میں اس حلقے سے محبت کرتا ہوں۔ عثمان خان صاحب بیٹھے، یہ مبین صاحب ہیں، سلیم صاحب ہیں، کئی لوگ بیٹھے، غفار صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ مجلس اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ آرگنائزیشن میں میرے ساتھ تھے۔ ٹگل کنٹا، نواب صاحب کنٹا، یہاں پہ یاد ہوگا لائٹ کے کھمبے نہیں تھے تو سب سے پہلے لائٹ کے کھمبے لگانے والے ہم تھے۔ یہاں پہ ٹرانسفارمر بھی نہیں تھا، ہم لگائے۔ عثمان خان صاحب کو معلوم، مصری گنج پہ بیٹھتا تھا میں، اور مجلس کے دشمنوں نے یلغار کی تھی، ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، کوئی نہیں تھے۔ عثمان خان صاحب، میں اور مجلس کے جیالے گھنٹے بھر تک بیٹھے رہے، اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ ارے ہم نے کام کیا ہے۔ میرے بھائی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کام آسان نہیں ہے۔ اب آج کی تاریخ میرے سارے اسکولوں کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے معلوم آپ کو؟ 56 لاکھ میں دیتا ہوں۔ مجھے فکر تھی کہ میرے مرنے کے بعد کیسا ہوگا اسکول کا۔ اللہ رسول کی قسم، جس وقت مجھے گولیاں لگے، بے ہوش تھا، ہوش میں آنے کے بعد
اسد صاحب سے پوچھ لینا. میں نے اسد صاحب کو اور میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, میرے 2 اسکول ہیں, ان بچوں کی تعلیم کو کبھی نہیں رکوانا, جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو جاری رکھنا. شاید وہ میری نیت تھی کہ اللہ نے آج 10 اسکول بنا دیے, 56 لاکھ. الحمدللہ اب گولی لگو, چاقو لگو, موت آئے, کوئی پرواہ نہیں. میرے مرنے کے بعد بھی میرے اسکول میرے بیوی بچوں سے جا کر ماہانہ خرچے کو طلب نہیں کریں گے. میں نے ایسا کر دیا کہ خود بخود کوئی رہے یا نہ رہے میرے اسکول چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, بچے فری پڑھتے رہیں گے. اکبر اویسی, اکبر اویسی. اسرا دواخانے کو بھی ایسا کرنا انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اور ارادہ ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے زمین خرید چکا ہوں. کاروان کے حلقے میں ایک 220 بستر کا دواخانہ بھی بنانے کا ارادہ ہے. آئندہ 5 برس میں وہ دواخانہ بھی بنائیں گے. اسرا کی طرح وہاں کے غریبوں کی خدمت کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. ارے ہمارے پاس منصوبہ ہے. سکول صرف بہادر پورے میں نہیں, سکولز ہم کاروان میں بھی لانا چاہتے ہیں, سکولز ہم نامپلی میں بھی لانا چاہتے ہیں, سکولز ہم ملک پیٹ میں دوسرے حلقوں میں بھی لانا چاہتے ہیں. آسان نہیں ہے میرے بھائی. آج کی تاریخ میں 700 ٹیچرز ہمارے سکولز میں پڑھ رہے ہیں, 700 ٹیچرز. اب یہ سال اگر ہو جائے تو قریب 1000 ٹیچرز ہو جائیں گے. 1000 میں سے کسی کی شادی ہوتی ہے, کوئی چلا جاتا ہے. ارے ہم کام کر رہے ہیں, دکھاوا نہیں کرتے, دکھاوا نہیں کرتے. آؤ دیکھو, ہم بتاتے ہیں کہ کام کیسا ہوتا ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 500 نہیں 600 یتیم بچے ہیں. میں سمجھتا تھا 500 ہیں, لیکن رمضان میں ان یتیم بچوں کو تحفے دیے, عیدی دی, تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ 500 نہیں 600 ہیں. 600 یتیم بچے ہیں. 600 یتیم بچوں کو ہم دیے تو 2 بچیاں آ گئیں, آ کے کہنے لگے اکبر سر ہمارا نام نہیں ہے. میں نے کہا کیا تمہارے والد نہیں ہیں, انتقال ہو گیا؟ تو دونوں نے, 2 بہن تھیں, دونوں رونے لگے اور کہنے لگے اکبر سر 12 سال ہو گئے, ہمارے والد کا عطا ہے نہ پتا ہے, چھوڑ کر چلے گیا. آپ کچھ دے رہے ہیں, معلوم ہوا تو آپ کے پاس آئے اور رونے لگے. ان کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا اور ان کو اپنے گلے لگا لیا. اور اس کے بعد جب پتا کرا تو 700 بچے ایسے نکلے جن کے والد نے ان کی والدہ کو چھوڑ دیا, لاپتا ہے, پوچھتے نہیں ہیں. تو میں نے ہماری ٹیم کے ذریعے ان 700 بچے بچیوں کو بھی کپڑے لائے اور ان کو عیدی دے کر عید کی خوشیاں منانے کا ان کو موقع ہم نے دیا. کام ہے, یہ کام ہے. ارے آج قوموں کے مخدر کو اگر بدلنا ہے تو اتحاد سے بدل سکتے ہیں, اور دوسرا علم سے. اور اکبر الدین اویسی اپنے قوم کے مخدر کو قلم کی طاقت سے تبدیل کرے گا, بدل دے گا, اور دنیا دیکھے گی کہ اسی پرانے شہر سے IAS نکلیں گے, IPS نکلیں گے, IFS نکلیں گے, سول سرونٹس نکلیں گے, سائنٹسٹ نکلیں گے, ڈاکٹرز نکلیں گے, انجینئرز نکلیں گے. یہ کام ہم کریں گے, یہ کام ہو رہا ہے. الزام لگانے والے تو لگائیں گے, ہم کو کسی کے الزام کی پرواہ نہیں. ارے ہم اپنی آخرت کے لیے کام کرتے ہیں. دنیا اس کا اجر دے یا نہ دے, اللہ ضرور ہم کو اجر دے گا. خدا را سمجھیے, آج ہماری ایک آواز ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں. کیسے کیسے قانون بن رہے ہیں, کوئی آواز ہے؟ کس کی آواز ہے؟
طلاق ثلاثہ ہو مجلس کی آواز، بیرسٹر صاحب کی بے باکی، سی اے این آر سی ہو بیرسٹر صاحب کی آواز، یو اے پی اے ہو بیرسٹر صاحب کی آواز، آرٹیکل 370 ہو بیرسٹر صاحب کی آواز، بابری مسجد ہو بیرسٹر صاحب کی آواز، گیان واپی مسجد ہو بیرسٹر صاحب کی آواز. نہیں معلوم ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، نہیں معلوم. حالات تو ایسے ہیں کہ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کو بھی جیل میں ڈال کر دواخانے میں چیک اپ کے نام پر لاتے ہوئے کوئی گولی مار دے. نہیں معلوم کہ شاید ہم کو بھی کوئی زہر دے دے اور مار دے. یقین مجھے نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتا. یہ تو حال ہے. حجاب کے نام پر تعلیم سے روکا جا رہا ہے، لیکن ہم مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنے ہی اسکولوں کا جال بچھا رہے ہیں، جہاں پر فخر سے، ناز سے میری بیٹی حجاب کرتی ہوئی پڑھے گی. کوئی باپ ان کو روک نہیں سکتا، کوئی مائکا لال نہیں روک سکے گا. یہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری دور اندیشی ہے. ارے آج وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ ہم کو آپسی اختلافات کو فراموش کرنا ہوگا. کس کو تکلیف نہیں ہے؟ ہر کسی کو اس کے حساب کی تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے. دنیا نے اکبر الدین اویسی کے ان ضرب کی تکلیف کو دیکھا ہے، لیکن دنیا اس تکلیف کو نہیں جانتی جو ان ضرب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں. ویسی تکلیف بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر بھی مسکراتے ہوئے ملت کے اتحاد کے لیے، جماعت کے وقار کے لیے ہم اپنے ہر کرب، ہر ضرب، ہر تکلیف کو بھلا کر نکل پڑے ہیں. تو اس لیے کیونکہ یہ جماعت ہماری ہے اور ہم فخر ملت عبدالواحد اویسی وہ سالار ملت کے وارثین ہیں. آپ بھی وارث ہیں سالار کے، آپ بھی وارث ہیں فخر ملت کے، میں بھی وارث ہوں. اور فخر ملت عبدالواحد اویسی وہ سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت کا جانشین بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے. اور ہم کو اس جانشین کی خدمات کو، اس کی بے باکی کو ہم کو اپنے اتحاد کے ذریعے اور مضبوط کرنا ہوگا. اگر آج ہم کمزور ہو جائیں گے، اگر میں ملے نہیں رہا، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. ضرورت آج ہم کو اور آپ کو مل کر کام کرنے کی. آج ہم کو صدر مجلس کو وہ اعتماد، وہ بھروسہ دلانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے تھے، آپ کے ہیں، اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے جو بھی طاقتیں آتی ہیں آ جائے، ہم سے کوئی ٹکرا کر ہم کو شکست نہیں دے پائے گا. یہ ہم بتا دیں گے، یہ ہم کو بتانا. پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے. آج مجلس کے اتنے ورکرز ہیں، اتنے زیادہ ہیں، تو پھر پولنگ پرسنٹیج کم کیوں؟ میرا ایک سوال ہے معافی چاہتے ہوئے. ایوان اسمبلی میں اکبر الدین اویسی بے باکی سے آپ کے حق کے لیے لڑتا ہے یا نہیں؟ کیا کبھی آپ کو شرمندہ کیا؟ کیا آپ کو کبھی ڈرا ہوا دکھا؟ کیا آپ کو کبھی خائف دکھا؟ کیا میں نہیں کہتا تھا کوئی بھی رہنے دو، ریڈی رہنے دو، راؤ رہنے دو، کام کرانا ہمارے کو آتا. کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے؟ 17,000 ائماؤں کو تنخواہ، مسلم بچوں کی اسکالرشپ، مساجد کے لیے زمینات، قبرستانوں کے لیے زمینات. پھر اس کے بعد ارے ہم کام کر رہے ہیں میرے بھائی. اگر آپ اسمبلی میں دیکھتے ہیں
ادھر والے رہو ادھر والے رہو، ریڈی رہو راؤ رہو، سب اکبر بھائی اکبر بھائی اکبر بھائی اکبر بھائی، بڑے ادب قاعدے میں رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں بھائی؟ میری طاقت ہے، میری قوت ہے؟ نہیں میرے بھائی، ان کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے آپ ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے طاقت، سمجھو میری بات کو۔ بہت لوگ بہت بولے نا، ایسا ہو جائیں گا ویسا ہو جائیں گا، اب تو گئی مجلس، اویسی برادران اب مصیبت میں آئیں گے، فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا کیا نہیں بولے، بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے، بہت بولے۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ 1000 پاسے پھینکے، سب ناکام، ایک پاسا اکبر اویسی پھینکا، سب برخاست۔ اب بولنا نہیں چاہتا ہوں، بس صرف یہی پوچھوں گا، شیروانی میں تو آپ نے دیکھا تھا، سوٹ ٹائی میں بھی اچھا دکھ رہا تھا نا؟ اچھا دکھا نا؟ ہاں، اور جو نہیں دیکھ سکے تھے وہ بھی دیکھ لی اور سمجھ گئے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے غفار صاحب، عثمان خان صاحب، پرانے لوگ سالار تقریر میں کہتے تھے، اے مخالفین مجلس، احمقو، سمجھو طاقت کس کے پاس ہے؟ طاقت ہمارے پاس ہے، اس لیے سب جھک رہے ہیں، سمجھو دیوانوں۔ یہاں پہ آئے تھے نا تھوڑے دن پہلے، کیا بول کے گئے؟ کیا بولے؟ میں نے بھی بہت کوشش کی، بولے، بول دیے نا، بول دیے نا۔ یہی ہے میرے بھائی، طاقت ہے، طاقت۔ اللہ جس سے راضی، دنیا اس سے راضی۔ جو خلوص و اخلاص و ایمانداری سے کام کرتا ہے، اللہ غیب سے اس کے لیے راستے بنا دیتا۔ مصیبت کے وقت مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو سالار دعا کرتے تھے، اور دعا کرتے کرتے روتے روتے کہتے تھے کہ اے اللہ تیری حبیب کی امت مصیبت میں ہے مولا، تو غیب سے آسمان سے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہماری ناکامی کو کامیابی میں بدل دے مولا، کہتے تھے۔ اور آج غیب سے حالات بن گئے، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر نیک بندہ ہے، اس نیک بندے کو اگر میں بچانا چاہتا ہوں تو ایسے پردے ڈال دیتا ہوں کہ دشمن کے سامنے رہتا ہے لیکن دشمن اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ دشمنوں نے دشمنی کی، لیکن اللہ کی رحمت ایسی برسی کہ دشمن بھی جھکنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ طاقت ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے، 2 مرتبہ۔ ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے۔ دوسرا وہ جب دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو نیچا کرنا چاہتی ہے، اس وقت اللہ مسکراتا ہے۔ بعض دنیا کے احمق مجلس کو نیچا کرنا چاہتے تھے، اویسی برادران کو نیچا کرنا چاہتے تھے، مجلس کے ان جیالوں کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، تو اللہ مسکرا رہا تھا اور اللہ مجلس کو اونچائی پہ پہنچا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مجلس کی تاریخ رہی، جب جب شدت سے مخالفت ہوئی، اللہ نے اتنی شدت سے مجلس کو آگے بڑھایا۔ آج مجلس صرف حیدرآباد کی حد تک محدود نہیں۔ ہم کو بی ٹیم بولے نا، کون بولے سب سے زیادہ؟ کہ کون بولے؟ بولو آپ لوگ، کون بولے؟ کون بولے؟ پھر اب تو جب جو بولے سچ تھا، نے اب جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ پھر بی ٹیم کے قریب آ گئے،
सोचिए मेरे भाई, समझिए, मंजलिस दियानतदार, ईमानदार, मुखलिसों की जमात है। असदुद्दीन ओवैसी, वो अकबरुद्दीन ओवैसी, उस सलाहुद्दीन ओवैसी का खून है जिसने मक्का मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर अपने सर पर कुरान रखकर अल्लाह की जब्बारियत और खारियत को ललकारा था और कहा था कि जिंदगी में एक पैसा हराम नहीं खाया, ना बाबरी मस्जिद का सौदा किया है। ऐ अल्लाह, अगर मैंने एक पैसा हराम कमाया है या सौदा किया है तो तुझे तेरी जब्बारियत व खारियत का वास्ता, तू मुझे और मेरी आल औलाद को तबाह ताराज कर दे, नीज तो नाबूद कर दे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, इन हथेलियों पे सांप और बिच्छुओं को दूध पिला लेंगे, झाड़ों के जड़ों को खाकर जी लेंगे, फाखे में गुजार लेंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम, अल्लाह के घर को, मुसलमानों को मारने, लूटने, काटने वालों के कभी करीब नहीं जाएंगे। गुमनामी में जिंदगी गुजारना पड़े तो गुजार लेंगे। हम वो दियानतदार, ईमानदार बाप के बेटे हैं। अरे तोहमत तोहमत तोहमत, इतनी खिदमत के बाद बाप को कुरान रखना पड़ा। लालो, बाप का ये बेटा भी कुरान रखकर कसम खा लेगा आज। अरे तोहमत ना लगाओ। अरे इस जमात के लिए हमने पसीना दिया, खून दिया। अरे मेरा खून, मेरा रहू से भिगाया मैंने सरजमीन हैदराबाद को। फिर भी लोग कहते हैं कि हम एजेंट हैं, हम मिले हुए हैं। अरे तकलीफ होती है मेरे भाई, दर्द होता है, लेकिन फिर भी उस तकलीफ, उस दर्द की परवाह किए बगैर निकल पड़ते हैं। आपके लिए, आपके वखार के लिए, आपकी शान के लिए, आपकी अजमत के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके बस्तियों के ताफ़ुज़ के लिए। अरे आज मजलिस सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी है। मजलिस हमारी शान का नाम है, मजलिस हमारी अजमत का नाम है, मजलिस हमारी ताकत का नाम है। पूछो उन लोगों से जिनके पास मजलिस नहीं, आप जैसा इत्तेहाद नहीं, हम जैसे कायदीन नहीं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। सोचो मेरे भाई, समझो, खुदारा मुल्क के हालात को देखो, क्या है, किधर जा रहे हैं। अगर हम आपस में दस्तगिरेबां होंगे तो याद रखो इससे फायदा अखियार को होगा। यहां हैं पुराने लोग, उस वक्त सालार पे भी इल्जाम लगाए कि बीजेपी से पैसा लेके बाबरी मस्जिद गिरा दिए, याद होगा आपको। घर घर बट गया, भाई भाई से जुदा हो गया, बेटा बेटे से अलग हो गया। क्या हुआ? हमारी तवज्जो कहां रहनी थी? हमारी तवज्जो बाबरी मस्जिद पे रहनी थी, लेकिन उन्होंने हमारी तवज्जो को बाबरी मस्जिद से हटा दिया, सलाहुद्दीन ओवैसी पे ला दिया। एक कहता सौदा किया, दूसरा कहता नहीं किया। एक कहता पैसे खा लिए, दूसरा कहता नहीं खाए। खाए नहीं खाए, सौदा किया नहीं किया। हम इस बहस में रहे, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते रहे और वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने में कामयाब हो गए। अभी भी यही है, ये एक क़यादत है, बेबाक है, डरती नहीं किसी से, घबराती नहीं, मौत से भी नहीं। तो क्या करो, बस इनको बदनाम कर दो, इनके लोग ही इसको खत्म कर देंगे। गोलियां चली, गोलियां चली मेरे सदर पर, मेरे भाई पर, तो लोगों ने कहा कि ये ड्रामा है, गोलियां ड्रामा है। क्या हमारी जान जान नहीं? क्या हमारी मैयतों पर रोने वाले कोई नहीं?
کیا ہم لاوارث ہیں؟ کیا ہمارے جنازوں پہ رونے کے لیے کیا ہماری ماں نہیں؟ کیا ہمارے جنازے ہماری میتوں پہ رونے والے ہمارے بچے نہیں؟ کیا ہمارے میتوں جنازوں پہ رونے والی ہماری بیوی نہیں؟ مذاق بنا دیے. ارے حد ہوتی ہے. شکایت ہے، شکوہ ہے تو آپ کو ہے، تو شکوہ اور شکایت مجھے بھی ہے. کیا اغیار کیا کچھ نہیں کہہ رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں اور خاموش ہیں، اور ہم سن کر بھی خاموش رہتے ہیں ملت کے مفاد کے لیے. پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کری؟ کیا طاقت کی کمی ہے؟ کیا دولت کی کمی ہے؟ ارے ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے، لیکن نہیں، ہم رسول اللہ کی امتی ہیں. فاتح مکہ تھے تو گردن جھکی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم فاتح ہیں پھر بھی آپ کی گردن کیوں جھکی ہے، نظریں کیوں نیچے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا میں گردن اونچی کر کے نظریں اٹھا کر اس لیے نہیں چل رہا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے. میں بھی اس رسول کا امتی ہوں. ارے مجھ کو گولیاں مارنے والوں کو میں نے معاف کر دیا، مجھے چاقو سے مارنے والوں کو میں نے معاف کر دیا، جو میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے تھے میں نے ان کو معاف کر دیا. ارے سالار نے ایک نصیحت کی تھی، یاد رکھو میاں، وسیع النظر و وسیع القلب بننا. میں نے پوچھا بابا کیا ہے؟ تو بولے نظر اتنی تیز رکھو کہ 7 سمندر پار دیکھ سکو، دل اتنا وسیع کرو کہ 7 سمندر بھی سما جائے تو دل میں کوئی ہلچل نہ ہو. اتنا بڑا دل، یہ دل بہت بڑا ہے. ہم سے دور، ہم سے ناراض رہ کر بد کلامی و گالیوں کے ذریعے ہمارے نام کا مذاق اڑانے والوں، آؤ یہ دل اتنا بڑا ہے کہ تم کو بھی میں دل لگانے تیار ہوں. مگر خدا را اپنے ذات کے لیے ملت میں تفرقہ نہ ڈالو. چند ٹکڑوں کے خاطر ملت میں انتشار نہ ڈالو. چند پیسوں کے عوض ملت کا سودا نہ کرو. یہ میری ان سے اپیل ہے. پیسہ چاہیے منگ لو مجھ سے، میں اپنے باپ کا صدقہ سمجھ کے تم کو دے دیتا ہوں، جاؤ لے لو. میرے اس قوم کا صدقہ سمجھ کے دے دوں گا اگر پیسہ ہی ہونا، مگر اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اس اتحاد میں رکھنا نہ ڈالو. میری بات کو سمجھیے. ہم کام چلو 100% نہیں کرتے، 60-70% تو کرتے شاید نا، کرتے نا بھائی؟ تو پولنگ بھی ذرا 70% کرا دیجئے. دیکھو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا ایک ایک ووٹ ہمارا عزم بنتا ہے، ہمارا ارادہ بنتا ہے، ہماری ہمت بنتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں ووٹ دو یا نہ دو، مجلس ہی جیتنے والی ہے، نہیں، ووٹ دینا آپ کا حق ہے، ووٹ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام کرنا میری ذمہ داری ہے. آپ کے دکھ درد میں آپ کے درمیان میں رہنا وہ آپ کا حق ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں. میرا حق آپ پہ، آپ کا حق مجھ پہ، اور حق ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں اب آپ سے اپنا حق مانگ رہا ہوں، آپ مجھ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں غیر نہیں آپ کا اپنا. بزرگوں میری رہنمائی کرو، بزرگوں میرے غلطیوں پر روکو. بزرگوں میں سالار کے برابر آپ کو سمجھتا ہوں، مجھے ٹوکو، ضرورت پڑی تو ہاتھ اٹھا کر مجھے مارو،
میں شکوا نہیں کروں گا کیونکہ میرا بزرگ میرے باپ داخل ہے۔ نوجوانوں میری ہمت بنو، میری طاقت بنو، میرے ساتھ چلو، چلو ہم نکل پڑتے ہیں اور ان ناراض دلوں کو فتح کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط کرتے ہیں۔ یہ طے کر کے آج ہم اٹھتے ہیں یہاں سے اور ایک نئی شروعات کرتے ہیں اور تاریخ ساز کامیابی کے ذریعے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو غیر معمولی اکثریت سے کامیابی و کامرانی دیں گے، یہ طے کر کے ہم کو نکلنا، انشاءاللہ یہ طے کر کر نکلنا۔ میں بھی وقت دیا ہوں بہادر پورے کے لیے۔ غفار صاحب نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب کچھ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، بس صرف بہادر پورے والے بہت چاہتے ہیں آپ دونوں بھائیوں کو، بس وقت دے دو، ہم کو سلام کر لو، پھر دیکھو آپ یہاں سے کیا ہوتا ہے۔ میں تو وقت دیا ہوں، بس دعا کریے کہ صحت میری ساتھ دے دے۔ صحت بڑی بے وفا ہو گئی، وقت سے پہلے ضعیفی آ گئی، ہمت کر کے نکلتا ہوں مگر ہمت بھی ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہ وعدہ ہے چل نہیں سکا تو رینگوں گا، سہارے کے ساتھ چلوں گا، لیکن ہر اس در پر جا کر دستک دوں گا جس در نے اکبر الدین اویسی کی حیات کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی تھی۔ میں اس احسان کو ادا کرنے کے لیے ہر دروازے پر دستک دے کر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آؤں گا۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی ہمت چاہیے، آپ کی رہبری چاہیے اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ آؤ چلو ہم مل کر آگے بڑھیں اور اپنی جماعت کو مضبوط کریں۔ یہی کہوں گا، انشاءاللہ جلسے بھی ہے، جلسے میں بھی مخاطب کروں گا، بی جے پی ہے، مسٹر مودی ہے، مسٹر یوگی ہے، ابھی بہت ہیں، بہت کو بہت بولنا ہے۔ یہ تو خیر اپنوں کی محفل تھی، اپنوں کا درد تھا جو بانٹ رہا تھا اپنوں کے ساتھ۔ اب ذرا جلسوں میں ان کو بتائیں گے کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا، تمہاری حقیقت کیا، آئینہ ہم بتائیں گے اور ان کو منہ توڑ جواب ہم جلسوں میں دیں گے۔ بس آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے روزوں کو ہمارے قبول فرمائے، اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہم سب کو منظم کرے، متحد کرے، ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔